بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم حلال فوڈ میں سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بنا رہے ہیں زبردست سے فرائی کریلے۔ تو اس کے لیے ہم نے چند کریلے لے لیے ہیں اور اب ان کا چھلکا ہم اتار لیں گے۔ اس طرح کر کے آہستہ آہستہ سے ہم نے اس کا چھلکا اتار دینا ہے ان سارے کریلوں کا، اور پھر اس کو درمیان سے چھیل دینا ہے، اور اس کے اندر جو بیج وغیرہ ہو تو اس کو ہم اچھی طرح نکال لیں گے۔ اسی طرح ہم نے اس کے سارے بیج نکال لینے ہیں احتیاط سے۔ یہ دیکھیں اب سارے بیج اس کے تقریباً نکل چکے ہیں۔ تو اس طرح کر کے ہم نے سارے کریلے صاف کر دینے ہیں۔ دیکھیں اب یہ کتنے زبردست سے لگ رہے ہیں، اور اس کے سارے بیج بھی اب ہم نے نکال دیے ہیں اس طرح کر کے۔ دیکھیں یوں کر کے ہم نے سارے بیج اس کے نکال دیے ہیں۔ تو اب اس کے بعد ہم نے ان کریلوں کو اچھی طرح دھو لینا ہے، صحیح طرح سے رگڑ رگڑ کے، تاکہ اس کی ایک کڑواہٹ بھی ختم ہو جائے اور صاف بھی ہو جائیں۔ 1 بائی 1 سارے کریلے تقریباً ہم نے دھو لیے ہیں۔ تو اب اس کے لیے ہم قیمہ بناتے ہیں۔ تو قیمہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے آئل لے لیا ہے۔ اب اس میں باریک کٹی ہوئی پیاز بھی شامل کر دی، اور ساتھ میں تھوڑا سا لہسن بھی۔ تو اس کو تقریباً 30 سیکنڈ تک ہم فرائی کر لیتے ہیں۔ تقریباً 30 سیکنڈز ہو چکے ہیں۔ تو اب اس میں ہم قیمہ ڈال لیں گے۔ یہ قیمہ ہم نے فریز کیا ہوا ہے تو اس لیے اس کا کلر تھوڑا وائٹ وائٹ سا ہے۔ اس طرح ہم نے تقریباً 2-3 منٹ تک اس قیمے کو اچھی طرح فرائی کرنا ہے۔ قیمے نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا ہے، تو جب تک یہ پانی خشک ہو جائے تو تب تک ہم نے اس کو فرائی کرتے جانا ہے۔ ساتھ میں ہم نے 1 چمچ لہسن بھی اس میں ڈال دیا ہے، اور اب اس کو بھون لیں گے اس طرح۔ اور اب ہم نے اس میں کٹا ہوا دھنیا شامل کر دیا ہے، اور اب اس کو بھی مزید بھون لیتے ہیں۔ اور اب اس کو تقریباً 3-4 منٹ کے لیے کور کر لیا ہم نے۔ دیکھیں اس کا پانی اب بالکل خشک ہو گیا ہے۔ تو اب ہم نے 2 کٹے ہوئے ٹماٹر اس میں شامل کر دیے ہیں، اور اب مزید تھوڑا سا بھون لیتے ہیں ہم۔ تو اس کے بعد ہم نے اس کو ڈھک دیا تقریباً 1 منٹ کے لیے۔ ٹماٹر نے بھی اپنا پانی چھوڑ دیا، تو اب اس کو تھوڑا سا مزید مکس کر لیتے ہیں اس طرح کر کے۔ اور اب اس میں ہم نے 1 چمچ مکس مسالہ شامل کر دیا ہے، ساتھ میں آدھا چمچ ہم نے ہلدی پاؤڈر، اور تقریباً آدھا چمچ ہم نے اس میں نمک شامل کر دیا۔ اب ان مسالوں کو ہم اچھی طرح بھون لیں گے تقریباً 2-3 منٹ تک۔ یہ دیکھیں اس کا کتنا زبردست سا کلر آ گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا اچار گوشت مسالہ بھی شامل کر دیا ہے، اور اب اس کے بعد ہم نے اس میں پانی شامل کر دیا ہے۔ تو اب پانی شامل کرنے کے بعد ہم اسے کور کر لیں گے، اور پھر جب تک پانی خشک ہو جائے تب تک ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب اس میں اتنا سا پانی رہ گیا ہے، تو اب ہم اسے مزید فرائی کریں گے تاکہ یہ پانی بالکل اچھی طرح خشک ہو جائے۔ اس طرح کر کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو اس طرح تھوڑا تھوڑا کوٹنا بھی ہے، تاکہ یہ ٹماٹر کے جو چھلکے وغیرہ ہیں تو وہ مکس ہو جائیں اچھی طرح۔ یہ دیکھیں اس میں تقریباً اب پانی خشک ہونے والا ہے۔ اب یہ بالکل ڈن ہے۔ دیکھیں اب اس میں بالکل بھی پانی نہیں رہا، اور آئل نکل آیا ہے۔ تو اب چلیں ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں، اور ٹھنڈا ہونے پہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یقین جانیں اس کی اتنی زبردست سی خوشبو آ رہی ہے، دل کر رہا ہے کہ یہ قیمہ ہی کھا لیں۔ اب یہ تقریباً ٹھنڈا ہو گیا ہے، تو چلیں اب اسے ہم کریلوں میں اس طرح بھر لیں گے آرام سے۔
اور اب ہم نے اس کو دھاگے سے باندھ لینا ہے تاکہ یہ قیمہ جو ہے وہ اس میں سے باہر نہ نکل سکے۔ اچھی طرح ہم نے ٹائٹ کر کے اس کو باندھنا ہے، ایسا کر کے۔ اس کے لیے کریلے کا سائز جتنا چھوٹا ہو تو اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ہمارے والے کا تو تھوڑا سا بڑا ہے، لیکن اگر آپ کو چھوٹے سائز کے کریلے ملتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ دیکھیں ہمارے سارے کریلے ڈن ہو گئے ہیں، تو اب ہم نیکسٹ اسٹیپ کی جانب چلتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے آئل لے لی ہے اور اب اسے گرم کر لیں گے۔ آئل تھوڑا سا گرم ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس میں کریلے شامل کر لیے ہیں۔ دیکھیں اس طرح پیاز سے ہم نے اس میں کریلے شامل کرنے ہیں تاکہ چھینٹے نہ پڑیں۔ اور اس کو سلو آنچ پہ ہم نے فرائی کرتے جانا ہے۔ اس کو تقریباً 1 منٹ کے لیے ہم کور کر لیں گے اور دیکھیں گے کہ پھر 1 منٹ بعد اس کی کیسی شیپ آتی ہے۔ تو دیکھیں 1 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ کریلے تقریباً نرم ہو چکے ہیں، تو اب ہم اس کو پلٹ لیں گے اچھی طرح۔ یہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، تو اب دوسری سائیڈ پہ ہم اس طرح اس کو پلٹ لیں گے یوں کر کے، اور اسے پھر کور کر لیں گے تقریباً 1 منٹ کے لیے۔ اب یہ دیکھیں بار بار پلٹنے کے بعد اب اس کی یہ شیپ ہو گئی ہے، تو یہ اب بالکل ڈن ہے۔ تقریباً 5-6 منٹ بعد ہم نے اسے اب نکال لینا ہے اس طرح کر کے۔ اور اس تو اب جو کریلے ہمارے پاس بچ گئے تھے تو اب ہم اس کو بھی فرائی کر لیں گے۔ یہ دیکھیں وہ بھی فرائی ہو چکے ہیں، تو اس کو بھی ہم نکال لیں گے۔ تقریباً 7-8 منٹ میں ہمارے کریلے صحیح طرح سے فرائی ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے چولہا سلو رکھنا ہے، بہت زیادہ تیز نہیں رکھنا۔ اس طرح کر کے 1 بائی 1 ہم نے نکال لینا ہے۔ یقین جانیں یہ اتنے زبردست ہوتے ہیں، آپ بھی ضرور بنائیں اور ہمیں پھر کامنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کے کریلے کیسے بنے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ میں ہمارے کریلے کو بھی چیک کریں کہ کیسے بنے۔ یہ دیکھیں اتنے زبردست سے بنے ہیں۔ آپ نے بھی اسی طرح دھاگا پھر اتار دینا ہے اس طرح کر کے، اور یہ اچھی طرح دیکھیں کتنی اچھی طرح نرم ہو چکے ہیں اس طرح کر کے۔ اللہ حافظ۔